مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک موقع ایسا رکھا ہے کہ بندہ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور وہ موقع ہے سجدے کی کیفیت۔ سجدہ چاہے فرض نماز کا ہو، کسی سنت نماز کا ہو، واجب کا ہو یا نفلی نماز کا ہو، یا سجدہ تلاوت کیوں نہ ہو، ہر سجدہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدہ اسے اللہ کے مزید قریب کر دیتا ہے، ہر سجدہ گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے، اور ہر سجدہ اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ محبوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی عاجزی کی انتہا کر دیتا ہے، اس سے زیادہ عاجزی ہو ہی نہیں سکتی کہ اپنی اس جبین نیاز کو اس ذات بے نیاز کے سامنے زمین پہ رکھ دینا، اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے زمین پہ رکھ دینا کہ اور اس چیز کا اقرار کرنا کہ اے پروردگار تو عظیم ہے، سبحان ربی العظیم، اے عظیم رب تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی عظمت والا ہے ہی نہیں، تیرے سوا اس مرتبے کے لائق کوئی ہے ہی نہیں کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ اور یہ سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لائق ہے کہ سجدہ اللہ کے سامنے کیا جائے، اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو سجدہ جہاں اس کے مرتبوں کو بلند کرتا ہے، اللہ کا قرب دیتا ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، وہاں شیطان کے لیے مزید ذلت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب کوئی شخص سجدہ کرتا ہے تو شیطان چیختا ہے، دھاڑتا ہے، روتا ہے، یہ ہے اس انسان نے سجدہ کر کے اپنے لیے بلند مرتبہ حاصل کر لیا، میں تو اسے انہی سجدوں سے دور کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ایک سجدہ جو کہ اللہ کے حکم سے تھا، وہ اللہ کا حکم تھا جس سے اس نے انکار کر دیا، اگرچہ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنا تھا، لیکن اس میں جو اصل بات تھی وہ تھی اللہ کا حکم۔ اللہ نے کہا تھا، اللہ نے فرمایا تھا کہ سجدہ کرو، آدم کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ شیطان نے انکار کر دیا، فرشتوں نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے فوراً سجدہ کیا، ان کے مرتبے بلند ہو گئے۔ شیطان نے انکار کر کے اپنا پایا ہوا مقام، اپنا پایا ہوا مرتبہ کھو دیا۔ تو سجدہ در حقیقت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز سکھلائی، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نماز تحفے میں دی گئی اللہ کی طرف سے معراج کے موقع پہ، اور فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، مومن کے لیے نماز معراج کی کیفیت ہے، اس لیے کہ سجدے میں یہ اپنے رب سے ملتا ہے۔ جس طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمانوں پہ بلایا معراج کے موقع پہ، اس طریقے سے بندے کے لیے، عام بندے کے لیے معراج جو ہے وہ سجدہ ہے، کیونکہ یہ سجدہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سامنے سر کو اپنے وہ رکھ رہا ہے، عاجزی کی انتہا کر رہا ہے۔ جب بندہ عاجزی کی انتہا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سجدے کی بدولت اسے بلند کر دیتے ہیں۔ دیکھو اس شخص نے، فرشتوں پہ اللہ فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دیکھو اس بندے نے اپنی عاجزی کی انتہا کر دی، میری عزت و جلال کی قسم، میں اسے عزتوں سے نواز دوں گا۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، عزتوں ذلتوں کا مالک اللہ ہے، جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ لیکن سجدہ
باعث عظمت بن جاتا ہے۔ اور سجدے کا آسان اور بہترین طریقہ نماز ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے، جو نماز سے محروم رہ جاتا ہے وہ ہر خیر سے محروم رہ جاتا ہے۔ نماز کا پڑھنا یہ خیر کا باعث ہے، جسے اللہ توفیق دے دے۔ یہ تو اللہ کی توفیق کی باتیں ہیں۔ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، در حقیقت بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق ہی نہیں دیتے۔ اللہ اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ یہ میرے سامنے جھکے۔ اللہ جن لوگوں کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں انہیں یہ قریب کا موقع دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے قرب کا موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ قرب کے مواقع نصیب فرماتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے پروردگار ہمیں سجدے سے محروم نہ کرنا، دنیا میں رہیں سجدہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور آخرت میں بھی ہمیں اپنے سامنے سر بسجود ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔